بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ سب کو جامعہ دختران اسلام کے ترجمہ القرآن میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 142 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا جی۔ اس کے بعد وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ سورہ النساء آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اس آیت میں منافقوں کی 3 علامتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے سستی سے نماز پڑھنا، نمبر 2 ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، اور نمبر 3 ہے اللہ کا ذکر بہت کم کرنا۔ سستی اور کم ذکر کرنے پر کچھ احادیث ہیں، امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم شریف میں بیان کرتے ہیں۔ علا بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے، ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جس وقت سورج 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مارتے ہیں، اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ منافق کی بات کی جا رہی ہے کہ بیٹھ کے انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے، اور جو ہی ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے اور سورج سرخ ہونے کے قریب ہوتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو جلدی سے بھاگ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہے، اور فرمایا کاش ان کو معلوم ہوتا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا اجر ہے۔ جی، یہ تو سستی کی بات کی جا رہی ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پہ بھاری ہے، سو مشکل لگتی ہے ان کو نماز پڑھنا، فجر کی بھی کہ نیند چھوڑ کر اٹھنا، اور عشاء کی بھی کہ بڑے تھک گئے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتے ہیں۔ اور دوسری نشانی کہ عصر کی نماز منافق جو ہے دیر سے پڑھتا ہے اور وقت کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب ریاکاری کے حوالے سے کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ ریاکاری سے عبادت کرنا بھی منافق کی علامت ہے۔
امام ابو عیسیٰ ترمذی شریف میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک ریاکاری شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت فرماتے ہیں حضرت محمود بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا یعنی دکھاوا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عز و جل لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو فرمائے گا جاؤ انہی لوگوں کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، دکھاوا کرتے تھے، دیکھو ان سے تمہیں کوئی جزا ملتی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا خوف ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن وہ سورج، چاند، پتھروں اور بتوں کی عبادت نہیں کرے گی، لیکن وہ اپنے اعمال میں ریا کرے گی۔ اور شہوت خفیہ یہ ہے کہ ایک شخص روزہ رکھے بس کسی نفسانی خواہش کی بنا پر وہ روزے کو چھوڑ دے، یعنی اس کے نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے وہ روزہ ترک کر دے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بازار جانا ہے، روزہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے گھر میں دعوت رکھی ہے، روزہ چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح کسی نہ کسی چھوٹے معاملات جو کہ اتنے اہم بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ ماشاء اللہ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن اب کثرت تعداد ایسی ہے کہ کثیر تعداد لوگوں کی جو روزے کا احترام نہیں کرتے، اور اسی طرح بازار کھلے ہیں کھانے کے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزے کے بغیر ہی نظر آتے ہیں۔ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے محض لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ریا اور سما کے مقام پر کھڑا کر دے گا، یعنی دکھانے اور سنانے کے مقام پر کھڑا کر دے گا، یعنی سزا کے طور پہ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، اللہ کا ذکر کم کرنے کا معنی کیا آتا ہے، یعنی دو چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں، ایک سستی سے نماز پڑھنا، دوسرا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا۔ تو ریاکاری کے خلاف بھی جو احادیث ہم نے پڑھ لی ہیں، اور سستی کے حوالے سے بھی ہم نے احادیث پڑھی ہیں۔ اب اللہ کا ذکر کم کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سنانے کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس جب دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب کوئی نہیں ہوتا تو وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں جو تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اور نماز میں اللہ کا جو ذکر آہستہ آواز سے کیا جاتا ہے اس میں وہ خاموش رہتے ہیں، مثلاً قرات میں اور تسبیحات وغیرہ کو نہیں پڑھتے، یا معنی یہ ہے کہ نماز کے علاوہ وہ اور کسی وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ آج کل ہم اکثر لوگوں کا یہی حال دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات گپ شپ، دوسروں کی غیبت، کہانی، لطیفوں، کاروباری باتوں میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیرات اور اللہ کی تسبیح و تحلیل، توبہ استغفار اور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا ذکر ان کی زبانوں پہ نہیں آتا، یا بہت کم آتا ہے۔ تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے اس سے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یعنی نماز میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیا، اور جو ہی نماز کا وقت ختم ہوا تو ہم اپنی دنیاوی گپ شپ میں مبتلا ہو گئے، اور انہی خباستوں میں جس میں سارا دن گزار دیتے ہیں، جبکہ فضول گوئی سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے
اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 142 میں ایک سو ترتالیس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ مذبذبین ڈاواں ڈول ہیں، بین ذالک اس کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، لا الہ ہؤلاء نہ یہ ان میں سے ہیں، ولا الہ ہؤلاء اور نہ یہ ان میں سے ہیں، ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑ دے، فلاں تجد لہ سبیلا تو ہرگز تو اس کے لیے کوئی اس کے لیے سیدھا راستہ نہ پائے گا یا ہدایت کی راہ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اس کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، یا کفر کی طرف جائیں کہ ایمان کی طرف، کچھ تھوڑا سا کفر اپنا لیا، کچھ تھوڑا سا ایمان اپنا لیا، نہ ان کافروں کی طرف سے ہیں یہ اور نہ ہی ان مومنوں کی طرف سے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہیں پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق کو مذبذب فرمایا ہے۔ مذبذب اس شخص کو کہتے ہیں جو دو چیزوں یا دو کاموں کے درمیان میں اس کے بعد ہی جائے یعنی یہ اضطراب کی کیفیت ہے اور ڈاواں ڈول ہے انسان، کیونکہ منافق اپنے دین میں متحیر ہوتا ہے اور وہ کسی صحیح عقیدے کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ منافقین نہ مشرک کی طرح کھلا شرک کرتے ہیں اور نہ ہی مومنوں کی طرح مخلص ہوتے ہیں، وہ اس کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، مذبذب تذبذب کا شکار ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ وہ اسلام اور کفر کے درمیان میں ہیں، اور قرآن کی آیت اس کو بیان کر رہی ہے کہ نہ ہی کافروں میں سے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں میں سے ہیں۔ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان حیران ہو، کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہو اور کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہو۔ ہدایت کے دو معنی ہیں اور اس کا مقام کچھ یوں ہے، محمل یہ ہے اس کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے کفر اور خباثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی استعداد اور صلاحیت کو سلب کر لے، آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، اور یہ اس کے اپنے کفر کی وجہ سے ہے، خباثت کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ یہاں آپ سے ہدایت کے جس معنی کی نفی کی ہے، اس کا معنی ہے کہ کسی شخص کو ہدایت یافتہ اور مومن بنانا یہ اللہ کی شان ہے، اور ہدایت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھانا۔ سو اس معنی میں نبی کریم علیہ السلام ان کو بھی ہدایت دیتے تھے اور دیگر کافروں منافقوں کو بھی، بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت دیتے تھے، اور اس معنی میں ہدایت دینا آپ کا منصب ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی آپ سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے وہاں ہدایت کا معنی ہدایت یافتہ اور مومن بنانا ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلانا، اور جہاں آپ کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے وہاں ہدایت سے مراد سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ سو سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی ڈیوٹی میں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں،
لیکن اس کا ہدایت یافتہ ہو جانا یا مومن بن جانا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 144 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر واضح حجت بنا لو؟ اے ایمان والو مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی کے ذریعے اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کی کھلی حجت قائم کر لو؟ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، اس سے مراد مخلصین مومنین ہیں، اور کافروں سے مراد یہودی ہیں یا منافق ہیں۔ اور معنی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں یہودیوں کو اور منافقوں کو دوست نہ بناؤ، جیسا کہ منافق کافروں کو دوست بناتے ہیں، ورنہ تم بھی منافقوں کے جیسے ہو جاؤ گے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، اس سے مراد منافق ہیں۔ یہ ماننا بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں ان کو پکارا جا رہا ہے کہ جو تم زبان سے ایمان لے آئے ہو، کہ اے بظاہر ایمان لانے والو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ مخلص مومنین کو اپنا دوست بناؤ، تاکہ تمہیں بھی اخلاص نصیب ہو جائے۔ لیکن جو پہلی تفسیر بیان کی گئی ہے وہ زیادہ موضوع بتائی گئی ہے، زیادہ بہتر بتائی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے خلاف واضح حجت قائم کرنا چاہتے ہو، یعنی تم ایسی حجت اور دلیل قائم کرنا چاہتے ہو جس کی بنا پر تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو بغیر دلیل کے عذاب نہیں دے گا۔ حالانکہ اگر وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات کو عذاب دے تو یہ اس کا عین عدل ہوگا، کیونکہ وہ سب مخلوق کا مالک ہے، اور مالک اپنے ملک کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے اپنی حکمت سے اور اپنے فضل سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے مخلص اور نیک بندوں کو عذاب نہیں دے گا، اور وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس لیے مخلصین اور صالحین کو عذاب بھی ہونا ناممکن ہے۔ اس آیت سے جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ بغیر دلیل کے عذاب نہیں دیتا، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مشرکوں اور کافروں کے نابالغ بچوں کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ نابالغ بچوں کے حق میں نابالغ بچے کیونکہ ان احکامات کے مکلف ہی نہیں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، اس لیے وہ اس سے بری ذمہ ہوں گے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد له نصیرا۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک درجے میں ہوں گے، اسفلی سب سے نیچے، من الناری آگ کے، ولن تجد لہم اور نہیں تو پائے گا ان کے لیے نصیرا کوئی مددگار۔ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ یہاں درک کا معنی منزل ہے، اور جہنم میں کئی منازل ہیں۔ منافق سب سے نچلی منزل میں ہوگا۔ جب منازل میں یہ لحاظ کیا جائے کہ بعض سے اوپر ہیں تو انہی کو درجہ بندی کہا جاتا ہے۔ جب یہ لحاظ کیا جائے گا کہ بعض سے نیچے ہیں تو اس کو درک کہتے ہیں۔
ابن فارس نے کہا جنت میں درجات ہیں اور